إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ایک اسلامی معاشرے میں مسجد کا بہت اہم کردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہاں پر جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد بنانے کا کیا تھا۔ اللہ رب العزت کا ایک گھر تعمیر کیا تھا، اور ان گھروں کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہونا مزید اس کے شرف کو واضح کرتا ہے۔ ایک آدمی کوئی گھر بناتا ہے اور کسی کا پتہ، ایڈریس اس بندے کے نام کے ساتھ اس گھر کی شناخت ہوتی ہے، یہ فلاں آدمی کا گھر ہے۔ اور زمین پر اللہ رب العزت کی مساجد، ان کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی ہے، بلکہ اللہ احکم الحاکمین نے خود قرآن مجید کے اندر مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں
تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. ان مسجدوں کے اندر ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی یہ لازم ہے. تو اللہ رب العزت نے مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اور اس روئے زمین پر جتنی بھی جگہ ہیں، زمین کے ٹکڑے ہیں، تمام جگہوں سے اللہ رب العزت کو جو جگہ پیاری ہے وہ حب البقاء الی اللہ مساجدہا، زمین کے تمام ٹکڑوں میں سے، تمام جگہوں میں سے جو سب سے پیاری اللہ کو جگہ ہے وہ مسجد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خیر القرون میں مسلمانوں کا مرکز، جہاں پر مسلمانوں کے تمام معاملات کا فیصلہ ہوتا تھا، کوئی آنے والا پلان ترتیب دیا جاتا تھا، لشکر کی تیاری جہاں پر بیٹھ کر اس کا منصوبہ بنایا جاتا تھا، جتنے بھی مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہیں ان کو مسجد میں بیٹھ کر طے کیا جاتا تھا. کسی کا کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد کے اندر آیا کرتا تھا. مسجد میں بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فریقوں کی بات سنتے اور ان کا تصفیہ کرتے. بلکہ سفر سے واپس آتے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جانے کی بجائے اللہ کے گھر میں آتے، 2 رکعتیں پڑھتے. وہاں پر اگر کسی کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ اپنا معاملہ لے کر آتا، آپ اس کی بات سنتے، ان کا مسئلہ حل کرتے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے تھے. اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ محبت کتنی زیادہ تھی کہ بندہ 15-20 دن گھر سے باہر رہ کر آیا ہے تو گھر والوں کی چاہت ہوتی ہے، گھر کی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت سب پر مقدم ہے. اللہ کے گھر کی محبت کو اپنے گھر کی محبت پر ترجیح دیتے تھے. پہلے اللہ کے گھر میں آتے، وہاں آ کر 2 رکعتیں پڑھتے، بیٹھتے. لوگ آتے، اپنا کوئی مسئلہ کسی کا ہوتا، کسی کا کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا، وہ بیان کرتا، آپ اس کا فیصلہ کرتے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے تھے. بلکہ اگر آپ دیکھیں، تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیکھ لیں، کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیں، مسجد کا ایک بنیادی کردار تھا. جب سے لوگوں نے مسجد کو فراموش کیا ہے اور معاملات وہ مسجد سے اور مسجد والوں سے نکل کر جاہلوں کے پاس چلے گئے ہیں، اس وقت سے مسلمانوں کے اندر بگاڑ والی صورت بن گئی ہے. جب تک معاملات مسجد میں ہوتے تھے، مسجد والوں میں ہوتے تھے، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے اندر ہوتے تھے، چاہے ان معاملات کا تعلق ملکی لیول پر ہو، پوری دنیا کے معاملات ہوں، اس وقت مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا. خلیفۃ المسلمین، اس کا مرکز، وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہی ہوا کرتا تھا. کوئی باہر سے وفد آتا تھا، پیارے نبی کے زمانے میں وفد آتا تھا، اس کے لیے کوئی علیحدہ سے وزیر اعظم ہاؤس، کوئی خاص کوئی جگہ نہیں بنی ہوتی تھی. جس نے کوئی مسئلہ ہے مسجد میں آئے، آپ سے ملاقات کرے، اس کا مسئلہ حل ہوگا. اسی طرح تعلیم و تربیت، اس کا بھی مسجد کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. شروع ہی سے لوگوں کی تعلیم و تربیت میں مسجد کا ایک اہم کردار ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما قعد قوم یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، دین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے کہ ایسے لوگوں کو فرشتے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں، دیکھو فلاں مسجد کے اندر میرے بندے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، دین کی تعلیم و تربیت کا وہاں سلسلہ چل رہا ہے، دین پڑھ رہے۔ گویا کہ اللہ احکم الحاکمین ایسے لوگوں پر، فرشتوں کے اوپر فخر جتلاتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ ہیں، دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے کتنے عظیم الشان لوگ ہیں۔ تو مسجد کا لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کے اندر ایک اہم کردار ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِحْ بِهِ نَسَبُهُ، فرمایا اس بات کو بھی یاد رکھنا، قیامت والے دن جس بندے کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، وہاں پر کسی کا حسب نسب کا اعلیٰ ہونا اس کو مقدم نہیں کر سکے گا۔ یہ دنیا کے اندر چودھری ہے، بڑا عہدے دار ہے، بڑا مالدار ہے، اس چیز کی بنیاد پر وہاں فیصلہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر فیصلہ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اور جو بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، جنت میں نہ جا سکا، اس کی چودراہٹ، اس کا مال، اس کی دولت اسے جنت میں لے جانے والی نہیں ہوگی۔ وہاں پر کامیابی بندوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے، اعمال کی بنیاد پر ملنی ہے، اعمال اچھے ہوں گے وہاں پر کامیابی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ مسجد کا ایک اہم کردار ہے۔ بلکہ دیکھیں فرض نماز، کچھ عبادات اللہ رب العزت نے اجتماعی فرض کی ہے۔ عبادت کا مقصد اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم وہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت ہم پر خوش ہوگا۔ اگر بندہ عبادت اپنے گھر میں کر لے، چھپ کر لے، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، عبادت ہو جائے گی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ریاکاری سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کچھ عبادات کو اجتماعی شکل میں رکھا ہے کہ اگر وہ اکٹھے ہو کر نہ کی جائیں، وہ عبادت بندے کی عبادت شمار نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بندہ عیدین کی نماز گھر میں پڑھ لے کہ عیدگاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، ریاکاری ہوگی، بن سور کے باہر جا رہے ہیں، کپڑے پہن کے باہر جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ گھر میں پڑھ لو یار، 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک بندہ کہتا ہے جمعہ جانا ہے، مسجد میں نہا دھو کے گھر میں پڑھ لو، گھر میں 2 بندے جمع ہو، ایک خطبہ دے دے، دوسرا پڑھ لے یار، باہر جاؤ گے لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ریاکاری کا عنصر ہو سکتا ہے، گھر میں پڑھ لو، جمعہ نہیں ہوگا۔ اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد میں جاؤ گے، دیکھنے والے دیکھیں گے نماز پڑھنے آیا ہے، کوئی اس سوچ کے ساتھ گھر میں پڑھ لے یار، ریاکاری نہ ہو جائے، گھر میں پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہے، مسجد میں بھی پڑھنی ہے، گھر میں بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کچھ عبادات ایسی ہیں جو اجتماعی فرض کی ہیں، اگر ان کو اس طرح نہیں کیا جائے گا وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں۔ دراصل
جب بندہ کچھ اجتماعی عبادات کرتا ہے، سارے مل کر مسلمان عبادت کرتے ہیں، اس کے کئی سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مقصد تو یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اور 1000 بندے مل کر کہتے اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں سیدھی راہ پہ لگا دے۔ سارے ایک ہی بات کرتے اللہ ہمارا مسئلہ یہ حل کر دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دے دے۔ سب مانگ رہے ہیں، اللہ کو زیادہ ترس آتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر ہمارا دین اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملنے ملانے کی وجہ سے بندے کو بعض اوقات دوسروں سے پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ میں اکیلا رہوں، کسی کے ساتھ نہ ملوں، مجھے کسی سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، لیکن جب کسی کے ساتھ ملتا ہوں، رشتہ دار کے پاس جاتا ہوں، کسی دوست کے پاس جاتا ہوں، کوئی میری طرف سے بات ہو جاتی ہے، کوئی اس کی طرف سے بات ہو جاتی ہے، دل بھی دکھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مل جل کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ تنہائی اختیار کرنا، خلوت اختیار کر کے، رہبانیت اختیار کر کے کسی کٹیا میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگ جانا، کسی جنگل کا رخ کر لینا، کسی صحرا کا رخ کر لینا، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ دین کا مقصد یہ ہے، شریعت کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا تعاون بھی کریں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں۔ یہ اجتماعی کچھ عبادات اللہ نے فرض کیا، ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ المسلم الذی المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالطهم ولا یصبر علی اذاہم، کہ وہ مومن جو دوسروں سے مل کے رہتا ہے، مل جل کے رہتا ہے، اکٹھا رہتا ہے، اور ان کی طرف سے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس مومن سے بہتر ہے جو کسی سے مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے جو کسی کی پریشانی کو دیکھے، مصیبت کو دیکھے، اس کی پریشانی دور کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا۔ ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم انفرادی زندگی، رہبانیت والی زندگی وہ نہ گزاریں، ہم ایک اجتماعی زندگی گزاریں۔ ہمارا ایک معاشرہ ہے، اس میں رہ کر ہم دوسروں کے مسائل کو بھی سمجھیں۔ یہ اجتماعی عبادات کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کچھ عبادات اجتماعی فرض کی ہیں کہ مسجد میں آنا ضروری ہے۔ فضیلت علیحدہ بیان کی کہ کہا گھر میں پڑھے گا، کسی وجہ سے گھر میں پڑھ لی، ایک نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں پڑھ لی 25-27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور صرف فضیلت ہی نہیں بیان کی، اس کو لازم کیا ہے۔ یہ بھی مقاصد ہے۔ ان میں ایک مقصد، بڑا اہم مقصد وہ بھی یہ بھی ہے اجتماعی عبادات کا، مسجد میں آنے کا۔ مسجد کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں ہمارا ذہن اچھا بنے۔ خالی اللہ رب العزت کی عبادت بندہ کر لے، گھر میں کر لے، اگرچہ اس کے ساتھ بھی اگر بندہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ چھپ کر اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جائے، کسی کو نہ بھی پتا ہو، پھر بھی اللہ رب العزت اس بندے کے معاملات خراب کر کے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت بٹھا دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر عبادات کرنے کا ایک بہت بڑا جو مقصد ہے، مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو لازم کرنے کی جو وجہ ہے، وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں لوگوں کا، اور لوگوں کے بارے میں ہمارا ذہن، ہماری سوچ اچھی بنے گی۔ ایک دفعہ معروف حدیث ہے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے متعلق اچھی تعریفات کی، بڑا اچھا بندہ تھا، نیک آدمی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات۔ ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے متعلق اچھے تاثرات کا اظہار نہ کیا، فرمایا واجبات۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 2 جنازے گزرے، دونوں کے متعلق ایک ہی بات آپ نے فرمائی، کیا واجب ہو گیا اس کے لیے؟
اس کے لیے بھی فرمایا واجبات، اس کے لیے بھی فرمایا واجبات. کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا یہ بندہ اسنیتم علیہ الخیر فواجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے تم نے خیر والے کلمات کہے تھے، اچھی تعریفات کی تھی، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور یہ بندہ تم نے اس کے متعلق برے خیالات کا اظہار کیا تھا، اس کے عیوب کو بیان کیا تھا کہ یہ گندا بندہ تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ کی گواہ ہو. اللہ رب العزت تمہاری باتوں کا بھی اعتبار کرتا ہے، لوگوں کی باتوں کا بھی اعتبار کرتا ہے کہ اگر اچھے بندے کسی بندے کے متعلق اچھے تعریفی کلمات کہیں، یہ نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، تہجد پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بڑی کرتا تھا، اللہ اس کی لاج رکھتے ہیں. جنازے میں کیا کہتے ہیں؟ جئناک شفعاء، اللہ ہم سفارشی بن کے آئے ہیں، ہم اس کے متعلق گواہی دیتے ہیں، اللہ یہ متقی تھا، اللہ یہ توحید والا تھا، جہاں تک ہم جانتے اللہ یہ نمازی تھا، اللہ اس کو معاف کر دے. جنازے میں یہی کہتے ہیں نا. اس لیے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس جنازے پر، جس توحید والے کے جنازے پر 40 توحید والے بندے کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ یہ بندہ اچھا تھا، اس کے متعلق سفارش کر دیں، اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کی اس کے متعلق سفارش کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ توحید والے اس کے متعلق گواہی دے رہے ہیں. اور یہ لوگوں کی گواہی کیسے ملے گی؟ یہ اجتماعی عبادات کو فرض کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں، میرے بارے میں اچھی گواہی دے سکیں. لوگوں کا اچھا تاثر اسی صورت میں بنے گا جب ہم عبادات مسجد میں آ کر کریں گے. بندہ کہے کہ لوگ میرے بارے میں اچھے خیالات رکھیں، اچھی بات کریں، اگرچہ اس ذہن کے ساتھ، ریاکاری والے ذہن کے ساتھ مسجد میں جانا وہ تو غلط ہے، لیکن مسجد میں جانے کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندوں کے متعلق لوگوں کے تاثرات اچھے بنیں گے، اور مسجد سے پیچھے رہنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس بندے کے متعلق لوگ بدگمانی کا شکار ہوں گے. اس کی نیت ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ نماز میں حاضر نہیں ہوتا، لا محالہ ذہن میں بات لوگوں کی آئے گی، یار پتہ نہیں پڑھتا، یہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے، کبھی ہم نے تو دیکھا نہیں اس کو نماز پڑھتے ہوئے، کبھی مسجد میں تو آیا ہی نہیں، کبھی اس نے مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا. لازمی بات ہے جب مسجد میں آتا ہے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ خود بخود بات بٹھاتا ہے، کہتے ہیں یہ نمازی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے ایسے بندے کے لیے. یہ ہماری بات نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس بندے کو ہم 3 دن لگاتار جس بندے کو عشاء اور فجر کی نماز میں غیب پاتے تھے، ہم اس بندے کے متعلق بدگمانی کا شکار ہو جاتے تھے. صحابہ سے بڑھ کر اچھا گمان رکھنے والا، اچھی سوچ کا مالک کوئی نہیں. خود مسجد میں نہ یہ بندہ قصور دوسروں کا نکال لے، یار خام کا گمان کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتا، خام کا اس طرح کا سمجھتے ہیں. نہیں، صحابہ سے بڑھ کر متقی، پرہیزگار، اچھے ذہن کا مالک، صاف ستھرے ذہن کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم مسجد میں غیر حاضر پاتے تھے، ہم اس بندے کے متعلق بدگمانی کا شکار ہو جاتے تھے، یہ بندہ تو منافق ہے، یہ بندہ مسجد میں نظر نہیں آتا، جماعت کے اندر شامل ہی نہیں ہوتا، پیچھے رہتا ہے. اللہ نے منافقوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ اللہ کہتے ہیں نماز میں سست ہوں گے، پیچھے پیچھے رہیں گے، بالکل ٹھونگے مار کے چلے جائیں گے، آئیں گے لیٹ آئیں گے. اللہ اکبر. تو خیر عزیز بھائیوں اور بزرگوں، مسجد کے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کے جس طرح دیگر بہت سارے فوائد ہیں، ایک اہمیت ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر جو بندہ اجتماعی عبادات اللہ رب العزت کی کرتا ہے، اس سے ہمارے بارے میں لازمی طور پر لوگوں کی سوچ اچھی بنے گی. اور اگر بندہ مسجد سے غیر حاضر ہوگا تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس بندے کے متعلق لوگوں کی سوچ منفی بنے گی، لوگ سمجھیں گے یہ بندہ نمازی ہے ہی کوئی نہیں. جب کسی کے متعلق کوئی یہ سوچ رہا ہے، وہ اس کے جنازے پر کھڑے ہو کے کیسے دل سے گواہی دے گا؟ اللہ ہم گواہ ہیں یہ بندہ بڑا نیک ہے، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، عقیدہ اس کا ٹھیک تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، کبھی مسجد میں دیکھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے گا؟ 40 توحید والے اس کے جنازے پر اکٹھے ہی نہیں ہوں گے. اگر ہو بھی جائے دل سے گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. دیکھا دیکھی منہ دکھانے کے لیے تو آ سکتے ہیں،
لیکن خالص عقیدے والے لوگ آپ اس کا مشاہدہ کر لیں اپنے علاقوں میں، جو بندہ نمازی ہے اللہ رب العزت اس کا بندوبست کر دیتے ہیں. ہم نے کئی ساری ایسے جنازے دیکھے ہیں، ایسی مثالیں دیکھی ہیں. گھر میں ایک بندہ ہے توحید والا نمازی، اس کا پورا خاندان گندے عقیدے کا مالک ہے، جنازہ ہے، ہزاروں توحید والے، سینکڑوں توحید والے اس کے جنازے پر اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتا ہے. عزیز بھائیوں اور بزرگوں، مسجد کو خاص اہمیت دیں، اس کے ساتھ محبت والا معاملہ کریں. مسجد میں نماز پڑھنا یہ تو بڑی بات ہے. جو آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں، ابھی مسجد میں نہیں پہنچا، صرف گھر سے مسجد کے ارادے سے نکلا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد کی طرف آئے فعلیکم السکینہ فإنہ فی الصلاۃ، آرام سے آئے، سکون سے آئے، کیونکہ جب بندہ گھر سے مسجد کی طرف چل پڑا ہے اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے نماز والا کھاتا فرشتوں کو حکم دیتا ہے چلانا شروع کر دو. جو ثواب اس کو جماعت کے اندر کھڑے ہو کر مسجد میں نماز پڑھتے وقت جو ثواب اس کو ملنا ہے، اللہ کہتے ہیں جو ہی بندہ مسجد کے ارادے سے گھر سے نکلا، قدم رکھا ہے اس نے باہر، اس کو نماز میں شمار کرو، نماز والا ثواب ابھی سے دینا شروع کر دو. اس لیے فرمایا جب نماز کے لیے مسجد میں آؤ، آرام سے آؤ، سکون سے آؤ، کیونکہ جب بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے وہ بندہ نماز میں شمار ہوتا ہے، گویا کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے. اس لیے جس طرح نماز میں آرام سکون سے کھڑا ہوا جاتا ہے، اس طرح مسجد کی طرف بھی آرام سکون سے آؤ، باقی نہیں آؤ. یہ مسجد کا ادب بھی ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ادب بتایا کہ مسجد کی طرف آنا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آنا ہے، آرام سے آؤ، سکون سے آؤ، بھاگ کر نہیں آؤ، دوڑ کے نہیں آؤ. چاہے نماز کھڑی ہو رہی ہے، آپ کو خدشہ ہے میری رکعت رہ جائے گی، پھر بھی فرمایا دوڑ کے نہیں آنا، آرام سے آنا، سکون سے آنا ہے. ہر قدم کے بدلے میں فرمایا جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے اللہ رب العزت ایک قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، دوسرا قدم اٹھاتا اللہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ لوگوں نے اپنے گھر مسجد کے قریب کرنے چاہے، پیارے نبی نے ترغیب دی اپنے گھر وہی رہنے دو، جتنے قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آؤ گے تمہارے ہر قدم کو شمار کیا جائے گا، اللہ اس کے اوپر نیکیاں بھی لکھے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. لہذا وہی رہو، اپنے گھروں کو وہی رکھو. اللہ اکبر. جمعے والے دن بالخصوص فرما دیا، فرمایا من غسل واغتسل وبکر، جو بندہ جمعے والے دن بر وقت آتا ہے، ٹائم پر اس نے غسل کر لیا، گھر والوں کو بھی بولا جلدی کرو بھی، جلدی غسل کرو، مسجد میں پہنچو، خود بھی جلدی آیا، گھر والوں کو بھی کہا، اپنے گھر میں ایک ماحول بنایا، جمعے والے دن بھی جلدی کرو جلدی کرو، ٹائم پر شروع کر دیا معاملہ، خود بھی ٹائم پہ غسل کیا، گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، بیوی بچوں کو کہا جلدی کرو غسل کرو، مسجد میں جانا ہے، سب نے مسجد میں پہنچنا ہے. ایک ماحول گھر میں نظر آتا ہے جمعے والے دن، وقت پر گھر سے نکلتا ہے، وقت پر مسجد میں جاتا ہے، آرام سکون سے جاتا ہے، آرام سکون سے مسجد میں جاتا ہے، بیٹھتا ہے، جتنی اللہ اس کے مقدر میں نماز کرتا ہے اتنی پڑھ لیتا ہے. امام کا خطبہ شروع ہوتا ہے، توجہ سے خطبہ سننا شروع کر دیتا ہے، دھیان سے خطبہ سنتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، ادھر ادھر کی باتیں توجہ یہ کوئی نہیں کرتا، دھیان سے خطبہ سنتا ہے. کیا فضیلت بیان کی، میری بات نہیں ہے، صحیح حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آئے گا اللہ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے قیام اور 1 سال کے نفلی 1 سال کے روزوں کا ثواب اس بندے کو دے دیتے ہیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے. کام بھی اتنا آسان نہیں ہے، کام بھی اتنا آسان نہیں ہے. ہم جمعے میں آتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب جب خطبہ ختم کرنے والے ہوں تو اسی وقت پہنچے، ٹائم تھوڑا بیٹھنا پڑے گا. اگر 2-4 منٹ اوپر آ جائے تو وہ بڑا گناہ گزرتا ہے کہ یہ 10 منٹ 5 منٹ اوپر لگ گئے ہیں، یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. اللہ اکبر. وقت پر آنا، ٹائم پر بیٹھنا، پہنچنا، دھیان سے خطبہ سننا کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، قربان جائے، مسجد میں بیٹھنا، نماز پڑھنا. پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ نماز کے انتظار میں، بتایا نماز کے انتظار میں آ گیا، اب جماعت کھڑی نہیں ہوئی، یہ بھی نماز میں شمار ہوتا ہے. جو اللہ سے مانگے اللہ دے دیتا ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر ہے نماز کے انتظار میں، اللہ کو بڑا پیار ہے اس بندے سے. نماز سے فارغ ہو کے بیٹھا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، نماز کا سلام پھرے فوراً بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا،
آرام سکون سے نماز سے سلام فارغ ہونے کے بعد بیٹھ کر ذکر و اذکار مکمل کرتا ہے. یہ بیٹھا پڑھ رہا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آیت الکرسی پڑھتا ہے، آخری تینوں صورتیں پڑھتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو 5 منٹ لگ جاتے ہیں، فرشتے اس دوران اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. اللہم اغفر لعبدک. فرمایا کہ جب تک بندہ اپنی نماز والی جگہ پہ رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس کے اوپر رحم کر دے. اس نے فرض نماز پڑھی ہے، اذکار میں لگا ہوا ہے. فرمایا جب تک نماز والی جگہ پر بیٹھا رہے گا بشرطے کہ بے وضو نہ ہو اور نماز پڑھنے کے بعد فوری بعد کسی کو کوئی تکلیف دینا شروع نہ کر دے، کسی کی غیبت چگلی، کسی کو تنگ نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے. 2 شرطیں ہیں، بلکہ 3 ہے. نماز والی جگہ پر بیٹھا رہے اور بے وضو نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دے. جب تک نماز والی جگہ پر بیٹھا 5 منٹ 10 منٹ اس کو یہاں پر لگ گئے، فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. یہ اپنے اذکار میں مصروف ہے، کوئی اذکار کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ایک میرا آپ کا کسی کے لیے دعا کرنا یہ بھی اچھی بات ہے. ایک اللہ کی فرشتوں کا جن کے اندر کوئی گناہ والا نافرمانی والا معاملہ ہی کوئی نہیں، وہ بندے کے لیے کر رہے ہیں اللہ اس کے حال پہ رحم کر دے، اس کے معاملات سیدھے کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ خوش ہو جا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے عزیز بھائی اور بزرگوں، مسجد کے ساتھ دل لگائیں، مسجد سے محبت کریں، اس کے انتظام و انصرام، صفائی ستھرائی معاملات، اس میں دلچسپی لیا کریں. وقت پر مسجد میں آئیں، کوشش کریں مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی. اللہ اکبر. اس کے ساتھ محبت والا معاملہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت 7 بندوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا. جو پچھلے جمعوں کے اندر بھی میں نے بیان کی، ان میں سے ایک بندہ بیان کیا تھا. ان میں سے ایک بندہ کون سا ہوگا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ. وہ جو 7 خوش نصیب بندے ہیں جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی عرش کا سایہ ہے. قیامت کا دن ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، مارے بارے پھر رہے ہیں. اللہ احکم الحاکمین اس دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کریں گے. اور ان میں سے ایک خوش نصیب قسم کے لوگ وہ ہوں گے، وہ بندہ ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ معلق ہے، مسجد سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، مسجد میں جلدی جانا، دیر تک رہنا، دھیان مسجد کی طرف. گھر میں آ جاتا ہے دھیان مسجد کا رہتا ہے، کب اذان ہو مسجد میں جانا، اتنا خیال ہے اس کو مسجد کا. کان اس کے اذان کی طرف ہے، کب اذان کی آواز کانوں میں پڑے میں نے اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جانا. اللہ نے موقع دیا اپنے گھر میں حاضری کا، وہاں پر میں نے جانا ہے. سب سے کب کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے. ایسا بندہ جس کو مسجد سے پیار ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، بڑا پیار کرتا ہے مسجد کا انتظام و انصرام کو، صفائی ستھرائی، ضروریات، اس کا خیال رکھنے والا، مسجد سے محبت کرنے والا. اللہ احکم الحاکمین. قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ ایسے بندے کو بلا کر اپنا سایہ نصیب کرے گا. آجا میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا، تو مسجد سے میرے گھر سے پیار کرتا تھا، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے المسجد بیت کل تقی. کسی بندے کے تقوی کا، پرہیزگاری کا آپ نے اندازہ کرنا ہو کہ یہ بندہ کتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے، اس کا تعلق دیکھو مسجد کے ساتھ کتنا گہرا ہے. جو جتنا زیادہ مسجد کو وقت دیتا ہے، مسجد میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مسجد میں مصروف رکھتا ہے، اس کے انتظام و انصرام کا خیال رکھتا ہے، مسجد سے پیار کرنے والا بندہ، اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف، تقوی اس بندے کے دل میں بہت زیادہ ہے. مسجد سے پیار کرے، محبت کرے. اور مسجد سے پیار محبت کی کئی سارے تقاضے ہیں. اس میں مسجد کو آباد کرنا، جماعت کی نماز مسجد میں پڑھنا، بر وقت مسجد میں آنا، اذان دینے کی کوشش کرنا، پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرنا، اس کے باقی معاملات کو دیکھنا، سنوارنا، اور اس میں بگاڑ پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے. مسجدوں کے اندر چدراہٹوں کا مسئلہ، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، مسجد کی خرابی کا سبب نہ بننا، باعث نہ بننا، لوگوں کو مسجد سے بھگانے کا باعث نہ بننا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے لوگوں کو مسجد سے دور کرتے ہیں. لوگوں کو مسجد سے دور نہ کریں، مسجد کے اندر محبت والا، پیار والا معاملہ کریں.
بچے مسجد میں آ جائیں، ان سے پیار کریں، محبت کریں، ان کو جگہ دیں، ان کو مسجد میں آنے کی ترغیب دیں۔ فرمایا عورتیں بھی مسجد میں آنا چاہیں، عورتوں کو بھی منع نہیں کرو۔ بچے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں آتے تھے، حسن حسین بلکہ پیارے نبی نماز پڑھتے تھے، حسن حسین بعض اوقات آپ سجدے میں جاتے اوپر چڑھ جاتے، اللہ اکبر۔ صحابہ اس کو اشارہ کرتے، روکنے کی کوشش کرتی، آپ ان کو اشارہ کرتے کہ نہیں رہنے دو، لگے رہنے دو، جو کرتے دیں۔ بچے ہیں، مسجد میں آئیں گے، مسجد سے محبت کریں گے، دیکھیں گے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، نماز کا ایک ذہن بنے گا، ان کا عادت بنے گی۔ اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں، اور مسجد والے بھی، بزرگ لوگ بھی ایسے بچوں سے پیار کریں۔ کوئی بچے غلطی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ مطلب اس سے ذرا اس کو صرف نظر کیا کریں، درگزر والا معاملہ کیا کریں، بچوں کو بھگائیں نہ، بھٹکائیں نہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، پیچھے مجھے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ عورتیں مسجد میں آتی تھی پیارے نبی کے زمانے میں، ہمارے یہاں رواج ہی کوئی نہیں ہے، ویسے آپ کے اوپر مسجد میں انتظام ہے، عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کریں، ان کا بھی حق ہے، وہ بھی کوئی نصیحت کی بات سنیں۔ صحابہ کی عورتیں، ہماری مائیں اور صحابہ کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس کے متعلق بڑی چاہت رکھتی تھی، بلکہ اللہ کے رسول کے پاس گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ مردوں کو ٹائم دیتے ہیں، ہمیں بھی ٹائم دیا کریں، کبھی ہمیں بھی نصیحت کیا کریں۔ آپ ان کو بھی وقت دیتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، آپ کو لگا کہ عورتوں کو پیچھے آواز نہیں پہنچی، آپ مردوں کو خطبہ دینے کے بعد عورتوں کے پاس علیحدہ سے گئے اور انہیں پھر علیحدہ سے خطبہ دیا، ان کو واضح نصیحت کی۔ ان عورتوں کو بھی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، کوشش کیا کریں کہ اپنی عورتوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو وہ بھی مسجد میں لایا کریں، کوئی نصیحت کی بات سنیں، کوئی اللہ کے ڈر خوف کی بات سنیں گی، اصلاح ہوگی۔ یہ جمعے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے، آپ لوگ مسجد میں آتے ہیں، بات سنتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کسی بات مسئلے کا نہیں پتا اس کا پتہ چل جاتا ہے، یہ مقصد ہے۔ اجتماعی جو عبادات اللہ نے فرض کی ہے، مسجد میں آنا، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ہمارے ہاں اڑوس پڑوس کی خبر نہیں ہوتی لوگوں کو، ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مسجد میں آئیں، مسجد میں آئیں گے دوسروں کے معاملات کا پتہ چلے گا، کوئی اصلاح والا معاملہ چلے گا، کسی مسئلے کا نہیں پتا کسی دوسرے کو کرتے دیکھ لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، کوئی خطیب سے سن لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، کوئی ایمان تازہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی فائدہ آپ کو لازمی ہوگا۔ اس لیے خود بھی آئیں، وقت پر آئیں، مسجد سے پیار والا معاملہ کریں، بالخصوص فرض نمازوں کے معاملہ میں سستی نہیں کریں عزیز بھائیوں۔ جمعے کے معاملہ میں بھائی سستی کرتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، ایسا نہیں کیا کرے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ قربانی کا موسم آتا ہے، ہر بندے کی بڑھ چڑھ کر قرض لے کر بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی قرض لے کے قربانی ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ فری کی ملتی ہے، جمعے والے دن فری کی قربانیاں ملتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں، صرف تھوڑا سا وقت کی قربانی دے، فری کی قربانی کا ثواب لے، کوئی قرض نہیں اٹھانا پڑے گا، کسی سے کوئی پیسے نہیں لینے پڑیں گے، کوئی مشقت نہیں، بازار نہیں جانا پڑے گا، صرف اور صرف آدھے پونے گھنٹے کی قربانی دے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں، جلدی پہلے آ جائے گا، اونٹ کی قربانی پالے گا، دیر سے تھوڑا سا دیر سے آنے والا گائے کی، پھر بکرے کی، چھترے کی، کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو لازمی ہو جائے گا، بہت بڑا ثواب ہے، کرنے کا کام ہے، وہ کریں۔ فرض نمازوں سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں، معمولی چیز نہیں ہے، نفاق کی علامت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز سے، جماعت نماز سے صرف اور صرف وہ بندہ پیچھے رہا کرتا تھا جو پکا منافق ہوتا تھا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خطرناک بات ہے، فرض نماز سے پیچھے رہنا، جماعت کی نماز، مسجد میں نہ جانا، جان بوجھ کر سستی کرنا، سوئے رہنا، اٹھنا نہ، اہتمام نہ کرنا، بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ لا يتخلف عنها الا منافق ملوم النفاق، با جماعت نماز سے صرف اور صرف مسجد سے، جماعت کے اندر نماز سے وہ پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، اور منافق بھی عام منافق نہیں، جس کے نفاق کا لوگوں کو پتا ہوتا تھا یہ منافق ہے، ورنہ چھوٹے موٹے منافق مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، یہ پکے منافق کی بات ہے جو پیچھے رہا کرتا تھا۔ تو میں پیچھے رہنے والوں کو منافق نہیں کہتا، بلکہ ڈرا رہا ہوں کہ ایسا کرنا نفاق کی علامت ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا أستغفر الله.